ہماری محنت کسی شعبے کے ساتھ محسوس نہیں. بعض مرتبہ ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ کام تو علماء کا ہے، یہ کام تو پڑھے لکھوں کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے دین کی محنت کرنا. نہ اس محنت کا تعلق صرف علماء سے ہے، نہ اس محنت کا تعلق صرف مسجد اور جماعت سے ہے، نہ اس محنت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے 4 مہینے اللہ کے راستے پہ لگائے، بلکہ اس محنت کا تعلق ہر ایمان والے سے ہے. اس کے محنت کا مطالبہ علماء سے، مسجد اور جماعت سے، یا جن کا اللہ کے راستے میں خروج ہوا ان سے نہیں ہے. محنت کا مطالبہ اور محنت کا سوال ایمان والوں سے. جو ایمان والا ہے اس سے محنت کا مطالبہ ہے. جو ایمان والا ہے اس سے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر صحابی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں متعلم تھا. ہر صحابی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں طالب علم تھا، سیکھنے والا، چاہے نیا صحابی ہو یا پرانا صحابی ہو. ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں متعلم تھے، یعنی سیکھنے والے تھے، طالب علم تھے. اور وہی صحابی جب اپنے گھر میں آتے تھے تو معلم بن جاتے تھے، یعنی سکھانے والے. پھر سنے دو بار، ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں متعلم تھے، یعنی طالب علم تھے، سیکھنے والے. وہی صحابی جب اپنے گھر میں پہنچتے تو معلم بن جاتے تھے، استاد بن جاتے تھے. پھر وہی لوگ جب بازاروں میں جاتے تو مبلغ بن جاتے تھے، تبلیغ والے، دین کی محنت کرنے والے. اور یہی لوگ جب اللہ کے راستے میں نکلے تو مجاہد اور مہاجر بن جاتے تھے. ایک ہی انسان میں اور ایک ہی صحابی میں یہ تمام صفتیں اکٹھا تھی. ہمارے الگ الگ ہے، پڑھنے والے الگ ہے، پڑھانے والے الگ ہے، مجاہد الگ ہے، مہاجر الگ ہے، اور پھر مبلغ الگ ہے. لیکن دور صحابہ میں چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا ہو، ہر ایک میں یہ تمام صفتیں بیک وقت موجود تھی. بہت دھیان سے سنیں اس کو. دور صحابہ میں ہر صحابی میں یہ تمام صفتیں اکٹھا تھی کہ ایک ہی وقت میں وہ طالب علم ہے، اور مجلس بدل گئی تو پھر استاد بن گئی. وہی لوگ جب بازاروں میں آئے تو پھر مبلغ بن گئے، اللہ کے پیغامات پہنچانے والے بن گئے. پھر جب اللہ کے راستے میں نکلے تو مہاجر اور مجاہد بن گئے. یعنی ایک ہی وقت میں مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے، مہاجر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، متعلم بھی ہے، معلم بھی ہے، اور مبلغ بھی ہے. یہ تمام کی تمام صفتیں ایک ایک انسان میں کامل طور پر موجود تھی. اور اب ہمارے سب بڑھ گئے، پڑھنے والے الگ، پڑھانے والے الگ، دین کی محنت کرنے والے الگ، ہجرت کرنے والے. تو محنت کا مقصود اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان میں کامل طور پر یہ تمام کی تمام صفات جمع ہو جائے. تو کریں گے سب اس کی فکر، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا کہ ہر ایک طالب علم بنے. اور طالب علم سے مراد طالب دین ہے، دین کی طلب. طالب علموں سے مراد کہ جس کے اندر دین کی طلب ہو. ابھی مولانا نے یہ بات کہے، اس سے پہلے بھی کہے تھے، آپ میں سے بہت ساروں نے بہت ساری مرتبہ سنا ہوگا. مولانا کی جملے یہ ہے کہ دنیاوی فنون پر فخر کرنا اور دنیاوی فنون پر، دنیاوی ڈگریوں پر اترانا، یہ تو فرعونیت ہے، یعنی یہ فرعون کا مزاج ہے. دنیاوی ڈگریوں پر، دنیاوی منصبوں پر، دنیاوی عہدوں اور فنون پر اترانا، اکڑنا، یہ تو فرعونیت ہے. کیونکہ یہ سب ختم ہو جائے گا، دین کا علم باقی رہے گا. اصل تو دین کا علم ہے، لیکن دنیاوی علوم کو ہم دنیاوی
کہہ سکتے. اس لیے ہمارے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ ہم لوگ آپ کو انگریزی سے منع نہیں کرتے, ہم تو آپ کو انگریزیت سے منع کرتے ہیں. انگریزی ایک زبان ہے جیسے مراٹھی ایک زبان ہے. ہم لوگ مراٹھی پڑھتے ہیں, ہندی پڑھتے ہیں, حساب پڑھتے ہیں, جغرافی, بہت ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو زبانوں کے سیکھنے سے کوئی منع نہیں کرے گا, لیکن اپنے آپ کو اس زبان پر ڈھال دینا, اپنے آپ کو اس زبان کے تابع کر دینا, اس سے منع کیا گیا. تو انگریزی سے منع نہیں کیا جائے گا, انگریزیت سے منع کیا جائے گا. انگریزی ایک زبان ہے اور انگریزیت وہ تو ایک مذہب بن گئے, ایک تہذیب ہے. تو دور صحابہ میں یہ تمام کی تمام صفتیں ایک ایک صحابی میں اجتماعی طور پر بیک وقت موجود تھی. کسی بھی صحابی کو دیکھو آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے تو طالب علم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہی صحابی جب اپنے گھر میں آ گئے تو اپنی بیوی اور بچوں کو دین سکھا رہے ہیں, گویا استاد بن گئے. پھر جب بازاروں میں جا رہے ہیں تو اللہ کے احکامات پہنچا رہے ہیں, اب کیا بن گئے؟ مبلغ بن گئے. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں جائیں گے تبھی دین کی محنت کریں گے. جب جماعت کی واپسی ہوئی تو اس وقت ایک بات یہ کہی گئی کہ ہماری محنت دین, یعنی ہماری محنت کے حدود نہیں ہیں, ہماری محنت کا جو میدان ہے اس کے حدود نہیں ہیں. 3 دن 10 دن چلہ 4 مہینے بیرون ختم, ایسا نہیں. تو ہماری محنت کے میدان کے حدود نہیں ہیں, بلکہ محنت کا میدان تو قیامت تک اور پورا عالم ہے. محنت کا میدان قیامت تک اور پورا عالم, اور عالم کا ایک ایک فرد ایک ایک انسان. مولانا کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا انسانوں کو ختم کرنے کے پلان بناتی ہے, پوری دنیا. اس میں غیر مسلم نہیں, مسلمان بھی شامل ہیں. تو پوری دنیا ایسی چیزوں کو سوچتی ہے, ایسی تدبیریں اختیار کرتی ہے جس سے انسان ختم ہو جائے. بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے بچوں کے ختم ہونے کے پلان کہ دنیا میں آئی نہ. پھر مولانا کہنے لگے جتنے ہتھیار بنائے گئے یہ سب انسانوں کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے. تو پوری دنیا اور پوری دنیا کا باطل انسانوں کو مٹانے کی سوچتا ہے, اور دین کی محنت یہ انسانوں کو بسانے کے لیے, انسانوں کو باقی رکھنے کے لیے. انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان انسان, اور انسانوں میں بھی انسان کے دل, کیونکہ دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت چلتی ہے. ہماری محنت کا میدان انسانوں کا دل ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر محنت کریں, کیونکہ جسم کا ایک ایک حصہ انسان کے دل کے تابع ہوتا ہے. میں ان سے بات کروں تو میرا دل نہیں بولتا, تم دیکھتے نہیں, میرا دل نہیں بولتا. بات کرنا زبان کا عمل, لیکن دل اجازت نہیں دے رہا اس لیے بولتا نہیں. دیکھنا زبان آنکھ کا عمل ہے, لیکن دل اجازت نہیں دیتا اس لیے آدمی دیکھتا نہیں. تو جسم کا ہر عضو اور ہر حصہ زبان کے تابع ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محنت کا میدان انسان کے دلوں کو بنایا تھا. پھر 2 چیزیں کہ انسان ذات کی وجہ سے, یہ جملے سمجھے ذرا, انسان ذات کی وجہ سے اللہ کا محبوب نہیں بنتا, بلکہ صفات کی وجہ سے اللہ کا محبوب بنتا ہے. ذات کی وجہ سے, ذات کی وجہ سے آدمی اللہ کا محبوب نہیں بنتا, بلکہ صفات کی وجہ سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے. ذات کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب نہیں ہوتا, صفات کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اب اگر ذاتوں کو دیکھنا ہے تو ابو طالب کی ذات دیکھو, بہت اعلیٰ درجے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے. ابو لہب کو دیکھو, تو اگر ذات کے اعتبار سے دیکھا جاتا اور ذات کے اعتبار سے کامیابی ہوتی تو سب سے زیادہ کامیاب تو یہ لوگ ہوتے. فرعون کی ذات کو دیکھو تو وہ تو حاکم تھا, قارون کو دیکھو تو بڑا مالدار تھا. تو ذات کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب نہیں ہوتا. اللہ کے قریب ہونے کے لیے صفات مطلوب ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے لیکن صفات ہے, تو کتنے قریب کہ چلتے تھے زمین پر اور آواز آتی تھی جنت میں.
ذات کی وجہ سے اگر آدمی اللہ کے قریب ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہ کہتے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، یہ انسانوں سے کہا گیا کہ جب آدمی کے اعمال بگڑتے ہیں تو پھر انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ تو ذات مطلوب نہیں ہے، صفات مطلوب ہے۔ ذات مطلوب نہیں ہے، صفات مطلوب ہے۔ ذات کی بنیاد پر، قبیلے، خاندان، عہدے اور ڈگریوں کی بنیاد پر آدمی کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب ہوتا ہے آدمی صفات کی بنیاد پر۔ جتنے دشمنان اسلام گزرے، ایک ایک کی ذات کو اٹھا کر دیکھو، آپ ایک ایک کی ڈگری کو اٹھا کر دیکھو، ایک ایک کی خوبیاں۔ ابو جہل کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، ابو جہل کا جب نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پکا جاہل ہوگا۔ ابو جہل تو بہت بڑا ادیب تھا، وہ برجستہ اشعار کہتا تھا بغیر سوچے سمجھے، عروبی مسجع اور مقفع، یعنی آخری حرف اگر رے ہے تو ہر شعر کے اخیر میں رے ہی آئے گا، آخری حرف اگر با ہے تو ہر شعر کے اخیر میں با ہی آئے گا۔ تو بناوٹ تھی، تصنع تھا۔ ابو جہل کوئی جاہل نہیں تھا، بہت بڑا ادیب۔ ان کی صلاحیتوں کا اندازہ آپ اس پر لگائے کہ اونٹ کی مینگنیاں اور اونٹ کی لید اور گوبر کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ کون سے قبیلے کا جانور ہے، کتنی صلاحیت ہوگی۔ لیکن صفات نہیں تھی، اور صفات میں سب سے پہلی صفت ایمان، سب سے پہلی صفت ایمان۔ ان کی ذاتوں کو دیکھا جائے تو بہت اعلیٰ درجے کی، اور بہت بڑا علم تھا ان کے پاس، بڑا گہرا علم تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایک بچے کے پیر کے تلوے کے نشانات دیکھے، صرف تلوے کے پیر کے، تو نشان دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ فلاں آدمی کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ اتنی صلاحیت تھی کہ بچے کے پیر کے تلوے اور پنجے کے نشان کو دیکھ کر باپ کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو کتنے ذہین ہو گئے وہ لوگ، اور کتنے عقل مند ہو گئے۔ تو ڈگریوں کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ذات کے اعتبار سے تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ بعض تو اس میں سید تھے، لیکن زندگیوں میں دین نہیں تھا، زندگی صفات سے خالی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ تو ذات کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب نہیں ہوتا، عہدے اور ڈگریوں کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ذات، عہدے، ڈگریاں، منصب نہیں ہے، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ تو صفات ہے۔ اگر عہدے، ڈگریوں اور منصب کے ساتھ ایمان ہے یہ تو مطلوب ہے، لیکن اگر ایمان کے بغیر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر مردود ہے، بغیر ایمان کے کچھ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گھر میں بیٹھ جائے، اندر سے تالا لگائے، اندر سے کوئی گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، بس عبادت ہی عبادت۔ بہت دھیان سے سنے، ہم کو دھوکا لگا، نہیں بھائی ہم تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے، بہت دیندار ہیں ہم تو، اور 100 دانے والی تسبیح نہیں، ہمارے پاس تو 1000 دانے والی تسبیح ہے، میری کبھی تہجد نہیں چھوٹتی، کبھی اشراق نہیں، کبھی چاشت نہیں، تہجد بھی 12 رکعت، اشراق 12 رکعت، چاشت 12 رکعت، اوابین 6 رکعت، کوئی نفل نہیں، اور ہر ہفتے میں صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں، اور زکوٰۃ کا بہت پابند، صدقے کا بہت پابند، لوگوں کے حقوق بہت اچھی طرح سے ادا کرتا ہوں۔ بہت دھیان سے سنیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گھر میں محبوس قید ہو جائے، اندر سے تالا لگائے کہ باہر جانے کا کام ہی نہیں، گھر میں قید ہو گیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، عبادت ہی عبادت، تب بھی وہ آدمی گناہ گار ہوگا، کوئی گناہ نہیں، عبادت ہی عبادت۔ اپنی زبان میں کہے کہ سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے 24 گھنٹے سجدے میں، جو آدمی 24 گھنٹے سجدے میں کوئی گناہ کرے گا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تب بھی گناہ گار ہوگا۔ جب کوئی گناہ کیا نہیں تو پھر گناہ گار کیوں؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ معروفات کا حکم کرنا، معروفات کا حکم کرنا اور منہیات سے روکنا، یعنی بھلائی کا حکم کرنا
اور برائی سے روکنا یہ اس کے ذمہ فرض تھا. اس نے فرض کو پورا نہیں کیا اس لیے گناہگار ہوا. نماز نہیں چھوڑا اس نے, تلاوت نہیں چھوڑی, ذکر نہیں چھوڑا, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, کوئی کار خیر, کوئی بھلا کام, اچھا کام نہیں چھوڑا, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی گناہگار ہے. اور گناہگار ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھلائی کا حکم نہیں کیا اور برائی سے. اس لیے کسی بھی شعبے میں رہے آدمی, کسی بھی شعبے میں, یہ دو چیزیں ضروری ہیں, بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی لمبے لمبے سجدے کرے, کوئی نفل نہ چھوڑے, اتنے لمبے سجدے کے چہرے پر نشان پڑ گیا پیشانی پر, اور فرض روزے نہیں نفل روزے, زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے ہونٹ پر خشکی آ گئی, ہونٹ سوکھ گئے, اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اتنی زکوٰۃ, اتنا صدقہ دیا کہ انگلیوں پر نشانات پڑ گئے, تب بھی اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا, دین کی محنت کرنا, اس کا تعلق مسجد وار جماعت سے, یہ تو دھوکہ ہے. اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ مسجد وار جماعت کا کام نہیں ہے, یہ تو ایمان والوں کا کام ہے. اگر اپنے آپ کو ہم ایمان والا سمجھتے ہیں تو دین کی محنت کرنا فرض ہے. جیسے نماز اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھتے ہیں, ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے حکم کی وجہ سے. یہ مسجد وار جماعت اور نظام الدین یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں, 100 سال کی مدت ہے یہ, لیکن اللہ کے احکامات تو اس سے پہلے کے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پیشانی پر کثرت سجود, زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے, زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے ہونٹوں پر خشکی آ گئی, ہونٹ سوکھ گئے, اور زیادہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے انگلیوں پر نشانات پڑ گئے بار بار گننے کی وجہ سے. اتنی عبادت, تب بھی اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے. اس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعوت اللہ کا باب, دعوت اللہ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دعوت اللہ کا باب امت سے گم ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہماری کوئی چیز گم ہو گئی, اسی کو مولانا ابراہیم صاحب کہتے تھے وہاں نظام الدین میں پہلے, کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول جائے, میں ٹوپی بھول گیا, اس کو اتنا معلوم ہے کہ میں ٹوپی بھولا, کہاں بھولا نہیں معلوم, لیکن کہنے لگے ہم ذمہ داری کو ایسا بھول گئے کہ بھولنے کو بھی بھول گئے. اب ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا بھولے. ایک آدمی میں موبائل بھول گیا, تو اس کو یہ معلوم ہے کہ میں موبائل بھولا, میں پاکٹ بھول گیا, بیگ بھول گیا, یہ بھولا وہ بھولا, لیکن ہم دین کی محنت کی ذمہ داری کو ایسا بھولے کہ بھولنے کو بھی بھول گئے کہ ہم کیا بھولے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعوت اللہ کا باب یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, یہ ذمہ داری امت سے گم ہو گئی. اور ایسی گم ہو گئی کہ اب لوگ اس کو نظام الدین سے جوڑتے ہیں, حالانکہ اس کو نظام الدین سے نہیں جوڑنا, اس کو تو قرآن اور حدیث سے جوڑنا ہے. دور صحابہ میں دین کی محنت کا میدان تینوں کو بنایا تھا, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی, پھر غریبوں کو بھی اور مالداروں کو بھی, جن کے پاس میں کوئی ڈگری نہیں ان کو بھی, اور جن کے پاس میں بڑے بڑے منصب ہے ان کو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے مالداروں کی طرف, بادشاہوں کی طرف, دعا کر رہے کہ اللہ عمر اور ابو جہل ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو تقویت عطا فرما. اور بعض مرتبہ عہدے ڈگری والے, پڑھنے پڑھانے والے جب دین کی محنت میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے پورے ملک کو کھڑے کرتے ہیں.
ایسے نظام الدین میں کتنے لوگ ہیں، وہ عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، وہ تو کالج میں پڑھے ہیں، یونیورسٹیوں میں اور دنیا میں بہت ساری ڈگریوں کو حاصل کیا، لیکن جب دین کی محنت میں لگے تو پورے ملک کے اسلام پر کھڑا کرنے کا سبب بنی ہو، پورے ملک، چھوٹا سا گاؤں نہیں، پورے ملک کو اسلام پر کھڑے کرنے کا سبب بنی ہو۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ بھئی دین کی محنت کرنا تو مسجد وار جماعت کا کام ہے، اور دین کی محنت کرنا تو صرف علماء کا کام ہے۔ دین کی محنت صرف نہ علماء کا کام، دین کی محنت نہ صرف مسجد وار جماعت کا کام، بلکہ دین کی محنت صرف ایمان والوں کا کام ہے۔ اس لیے محنت کا مطالبہ ایمان والوں سے ہوگا، صرف علماء سے نہیں ہوگا، صرف مسجد وار جماعت سے نہیں ہوگا، صرف نظام الدین سے نہیں ہوگا، محنت کا مطالبہ تو ایمان والوں سے ہوگا۔ کریں گے سب؟ پوری دنیا میں جتنی تحریکیں ہیں، پوری دنیا کا جتنا باطل ہے، انہوں نے اپنی محنت کا میدان عورتوں کو، بچوں کو اور کالج میں پڑھنے والوں کو بنایا ہے۔ یہ پوری باطل تحریکوں کا ہدف اور نشانہ ہے۔ ان کی محنت کا میدان یا تو عورتیں ہیں، یا چھوٹے معصوم بچے ہیں، یا پھر کالج میں پڑھنے والے طلباء ہیں۔ پوری محنت کا میدان یہ، پوری دنیا کی محنت کا میدان۔ اس لیے آپ کو جوڑنے کا اصل مقصد یہ تھا۔ نظام الدین سے پہلے ایک بات یہ کہی جاتی تھی کہ بھی دوران تعلیم ان کو چھیڑنا نہیں، اور امتحان ہونے کے بعد میں ان کو چھوڑنا نہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جیسے مدرسے کی بچوں کی 24 گھنٹے کی جماعتیں نکلتی ہیں، ایسے ہی دوران طالب علم 11ویں کلاس میں پڑھ رہے تو پڑھائی کے دوران ہی اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہم کوئی باہر گاؤں کے رہنے والے تو نہیں، ہم تو اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ سنیچر کو اپنے یہاں پر شب گزاری ہوتی، سنیچر کو تھوڑی اسکول ہے ہماری۔ اگر ہم یہاں سے امراوتی آنا جانا کر رہے ہیں، دریا پور پڑھ رہے ہیں، دارا پور پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو سنیچر کو شام میں کوئی اسکول نہیں ہے ہماری۔ اس لیے سنیچر کی اثر سے اتوار کی اشراق تک ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ شب گزاری کا اہتمام کریں گے سب۔ اور ابھی سے بعض مرتبہ ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے، نہیں پہلے ہم پڑھ لیتے اس کے بعد میں لگیں گے۔ شیطانی دھوکہ ہے۔ جب بھی ایسا خیال آئے کہ پہلے اپنی اطمینان سے پڑھ لیتے، بہت محنت سے، کتنے محنت سے پڑھ رہے اپنے کچھ معلوم ہے، ہم کتنی محنت کر رہے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ پہلے خوب پڑھو، اس کے بعد میں خوب لگو۔ پڑھائی کے دوران ہی سے محنت میں لگنا۔ تو سنیچر کو ہماری کوئی اسکول نہیں ہے، تو صبح کی اثر سے پہلے ہم سب فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سنیچر کی اثر سے اتوار کی اشراق تک اپنے مرکز میں شب گزاری ہوتی ہے۔ ہم سب پڑھنے پڑھانے والے طے کریں کہ انشاءاللہ شب گزاری میں پابندی اور اہتمام سے شرکت کریں گے سب۔ کھانے کے ساتھ میں، بستر کے ساتھ میں، قیام وہیں پر کریں، عشاء بعد کھانا ہوتا ہے، کھانے میں شرکت کریں۔ اسی طریقے سے سنیچر اتوار 2 دن کی ہماری چھٹی ہے، تو 2 دن ہدایت یہ ہے کہ 3 دن اب اللہ کے راستے میں جائے، تو 2 دن تو چھٹیوں میں لگائے، اور باقی تیسرا دن ہمارا ایسا لگے کہ ہم اللہ کے راستے سے وہیں پر اسکول میں پہنچے، اور اسکول پوری ہونے کے بعد جہاں پر ہماری جماعت ہے وہاں پر پہنچ جائے۔ یعنی کہ فارغ ہونے کے بعد میں ہم 3 دن لگائیں گے۔ فارغ ہونے کے بعد تو زندگی لگانا ہے، فارغ ہونے کے بعد 3 دن نہیں لگانا ہے، فارغ ہونے کے بعد تو زندگی لگانا ہے، کیونکہ محنت کا مطالبہ زندگی بھر کا ہے، چلے 4 مہینے کا نہیں۔ ہمارے یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے کہ کام کرنے والوں نے اگر ایک قدم اوپر نہیں اٹھایا تو پھر دوسرا قدم ان کا خود بخود نیچے آ جائے گا۔ اگر ہم نے اگلا قدم اوپر نہیں اٹھائے تو پھر نیچے آ جائے گا ہم لوگ۔ اس لیے ہر گھڑی ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں۔ تو ہر مہینے میں پابندی سے 3 دن لگانا، اسکول ہے تب بھی اور نہیں ہے تب بھی۔ 2 دن سنیچر اتوار تو پابندی سے لگے گا ہمارا، اور تیسرا دن اسکول کے ساتھ لگ جائے۔ لیکن شب گزاری کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، سنیچر کو ہماری شب گزاری ہے، سنیچر اتوار 2 دن چھٹی ہے ہماری۔ سنیچر کی اثر سے اتوار کی اشراق تک ہم سب طے کریں اور اس پر عمل بھی کریں کہ سنیچر کے اثر سے پہلے اپنا بیگ اپنا کھانا وہاں پر پہنچے، اتوار کے دن اشراق کی نماز کے بعد ناشتہ ہو تو اس کے بعد اپنے گھروں پہ چلے۔ 3 دن پابندی اور اہتمام سے لگانا۔ جیسے مسجد وار جماعت ہفتے طے کرتی ہے، ایسے ہی طلبہ کے امراوتی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، طلبہ کا ایک الگ حلقہ لگتا ہے وہاں پر، پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا۔ لیکن اپنے یہاں اس کا کوئی نظم نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں بھائی آپ کو کرنا چاہیے نظم، بھائی آپ لوگ آئیں گے تو نظم کریں گے نا،
ہمارے یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے بالکل الگ. ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے والے بہت محنت میں لگے ہوئے تھے، لیکن سب بڑھ گئے ہم لوگ. صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، اس کو بھولا نہیں کہتے. اب سچی پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس ہفتے سے پابندی اور اہتمام سے شب گزاری میں جڑیں گے سب. تو ایک تقاضا شب گزاری کا، دوسرا ہر مہینے 3 دن کا، تیسرا سب سے اہم تقاضا وہ ہے روزانہ کا مشورہ. جیسے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس میں یہ نہیں یہ اسکول پڑھتے تو ان کو نماز نہیں ہے، ایسا ہے. جیسے عالم صاحب پر نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ماسٹر صاحب پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے. جیسے حافظ صاحب پر نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے پڑھنے والوں پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے. تو جیسے نماز کا مطالبہ ایمان والوں سے، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، مسجد وال جماعت کا ساتھی ہو، یا پھر پکا دنیا دار ہو، پکا دنیا دار، حتیٰ کہ ایک آدمی اگر شرابی ہے تو اس سے بھی مشورے کا مطالبہ ہے. جیسے اس سے نماز کا مطالبہ ہے، ایسے ہی مشورے کا مطالبہ ہے. تو ہم سب طے کریں کہ جس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں مشورے میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ بیٹھیں گے سب. اکثر مسجدوں میں ہمارا فجر بعد مشورہ ہوتا، یہاں پر عیشاباد دارالفلاح میں اور نواب پورے میں عیشاباد ہوتا. جس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جس مسجد میں، اسی مسجد میں مشورے میں بیٹھے. یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں مشورے میں وہاں پر بیٹھ رہے ہیں. تو جیسے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، مشورے میں بھی بیٹھے اللہ کے حکم کی وجہ سے بیٹھیں گے سب. اب مشورہ ہے کیا؟ تو مشورہ اللہ تعالیٰ کا ترغیبی حکم ہے. مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے. اور ابھی مولانا یہ کہنے لگے کہ جیسے اسلام میں ایمان کا درجہ ہے، جیسے اسلام میں ایمان کا درجہ ہے، ایسے ہی دعوت میں مشورے کا درجہ ہے. پھر سنے دو بات ہے نا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: ایمان، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج. تو جیسے اسلام میں ایمان کا درجہ، جیسے اسلام میں ایمان کا درجہ، ایسے ہی دعوت میں مشورے کا درجہ. بغیر ایمان کے اسلام نہیں، تو بغیر مشورے کے دعوت بھی نہیں. ایک آدمی چلا لگائے، 4 مہینے لگائے، اندرون بیرون لگائے، لیکن اگر مشورہ نہیں ہے دعوت میں نہیں ہے. بیٹھیں گے سب مشورے میں. مشورے میں آپ کو شاید یاد ہوگا ایک مرتبہ شب گزاری میں بھی بات کہی گئی تھی. ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ان کے بہت پرانے 4 مہینے لگے ہوئے، ان کی فکر کرو ذرا مشورے میں بیٹھنے کی. جس کے 4 مہینے لگے وہ مشورے میں بیٹھے، جس کا چلا لگا وہ مشورے میں بیٹھے، جو پرانا ہے وہ مشورے میں بیٹھے. ایسا نہیں ہے. ایمان والے سے کہا جائے گا کہ وہ مشورے میں بیٹھے. جیسے نماز کی دعوت ہم اس کو دیتے جو ایمان والا ہے، تو مشورے کی دعوت بھی کس کو دیں گے؟ جو ایمان والا ہے. جیسے نماز کا سوال ہوگا ایسے ہی مشورے کا سوال ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترغیبی حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے. تو بیٹھیں گے سب مشورے میں. تو جس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں پابندی اور اہتمام سے جس نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے، یہ پورا مجمع، چاہے ہم پڑھنے والے ہو یا پڑھانے والے ہو، یا ہم پڑھ کر فارغ ہو گئے، اللہ کا حکم سمجھ کر مشورے میں بیٹھے. اور اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اکثر مشورہ ہوگا یا تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، اور یہ دونوں وقت پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فارغ ہے. پڑھنے والوں کے لیے بھی اور پڑھانے والوں کے لیے. بیٹھیں گے سب. تو شب گزاری کا اہتمام کرنا، ہر مہینے 3 دن لگانا، اور وہ بھی مسجد وار جماعت کے ساتھ، مخلوط جماعتیں بنے ہمارے. مشورے کا اہتمام کرنا، نمازوں کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، سنت شریعت کا. جیسے داڑھی کا مطالبہ مسجد وار جماعت سے ہے، ایسے ہی داڑھی کا مطالبہ پڑھنے پڑھانے والوں سے ہے. جیسے شرعی لباس کا مطالبہ مسجد وار جماعت سے ہے، جن کا خروج ہے ان سے ہے، ایسے ہی شرعی لباس کا مطالبہ پڑھنے پڑھانے والوں سے. تخصیص نہیں ہمارے یہاں پر کہ تبلیغ والوں کا لباس الگ اور اسکول والوں کا لباس الگ نہیں. لباس میں تفریق نہیں. اور مولانا نے ایک بات بڑی عجیب کہی تھی کہ پوری دنیا کا باطل، جتنی جماعتیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کا باطل جمع ہو جائے، یعنی آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے، پوری دنیا کے باطل کی اجتماعیت سے دین کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. بہت دھیان سے سنیے جملے.
دنیا کے باطل کی اجتماعیت سے، پوری دنیا کے باطل کی اجتماعیت سے دین کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں کی تفریق سے دین کو نقصان ہوتا ہے. مسلمانوں کی جماعتیں بننے سے، ہماری آپس میں جماعت نہ بنے، کریں گے سب مل کر کام، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو زندگی میں لانا، اور یہ سب چیزیں پورے عالم میں زندہ ہو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. تو پھر سنیں دوبارہ وہ جملے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو دروازے کے اندر بند کر لے، گھر کے اندر دروازے کو تالا لگا دے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہیں، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، تب بھی گناہ گار ہوگا، تب بھی گناہ گار ہوگا. اور گناہ گار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا. اس آدمی کا دین، اس آدمی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اس آدمی کا دین، اس آدمی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو بھلائی کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے. تکمیل